محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک محرم ہی سے جو ہے ڈھول تاشے کے ساتھ ساتھ قوالیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی قوالیوں کے اندر وہ قوالیاں جس میں جو ہے میوزک، آلات معازف، ڈھول تاشے وغیرہ ہوتے ہیں، ایسی قوالیاں ہمارے معاشرے کے اندر لاؤڈ اسپیکر پر اور اسی طرح سے دیگر جگہوں پر، موبائل میں اور دیگر جگہوں پر جو ہے استعمال کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے اس کے تعلق سے احمد رضا خاں بریلوی صاحب ان کا فتویٰ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ احکام شریعت صفحہ نمبر 78 میں، صفحہ نمبر 78 میں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا۔ سب سے پہلے سوال دیکھیں کہ ایک لمبا سوال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں نماز پڑھ کے نکلا، نماز پڑھ کے گیا تو ایک دوست نے کہا کہ چلو وہاں پر جو ہے قوالی لگی ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں جب وہاں گئے، جا کر دیکھا تو بہت سے لوگ جمع ہیں اور قوالی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ایک ڈھول، دو سارنگی بج رہی ہیں اور چند قوال پیران پیر دستگیر کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں، اشعار کہہ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار اور اولیاء اللہ کی شان میں اشعار گا رہے ہیں اور ڈھول سارنگیاں بج رہی ہیں۔ یہ باجے شریعت میں قطعی حرام ہیں۔ کیا اس فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ خوش ہوتے ہوں گے؟ اور یہ حاضرین جلسہ گنہگار ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایسی قوالی جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے سوال کیا، اور اگر جائز ہے تو کس طرح؟ تو انہوں نے مختصر، مطلب جواب تو بہت لمبا ہے لیکن مختصراً جو یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے وہ الجواب کے بعد جو ہے ایسی قوالی حرام ہے۔ یعنی ڈھول اور سارنگیاں بج رہی ہیں، ڈھول اور سارنگی بجا کر اولیاء اللہ کا نام لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرنا، یہ اس کے تعلق سے اس کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ایسی قوالی حرام ہے۔ حاضرین سب کے سب گنہگار ہوں گے اور ان سب کا گناہ ایسا عرس کرنے والوں اور قوالوں پر ہوگا، قوالوں پر گناہ ہوگا۔ ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اب بتائیے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری عورتیں بھی ہیں جو قوالی لگا کر جو ہے کھانا پکاتی ہیں، قوالی لگا کر دیگر کام کرتی ہیں، قوالی لگا کر سلائی کرتی ہیں، قوالی لگا کر روٹیاں پکاتی ہیں۔ ایسی تمام خواتین اور اسی طرح سے ایسے تمام حضرات جو سلائیاں اپنی دکانوں میں کرتے ہیں اور قوالے لگاتے ہیں، اور خاص طور سے جو ہے محرم الحرام کے مہینے میں خاص کر 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو مٹایا جائے، ختم کیا جائے، کیونکہ یہ قوالیاں اور یہ ڈھول تاشے اسلام کے اندر حرام کر دیے ہیں۔ اور یہی بات مولانا احمد رضا خاں بریلوی صاحب بھی اپنے فتوے کے اندر احکام شریعت صفحہ نمبر 78 کے اندر یہ چیز انہوں نے ذکر کیا ہے۔ لہذا بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اللہ کے واسطے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، سلف صالحین کی طرف آئیں، صحابہ کی طرف آئیں۔ یہ کہاں آپ جا رہے ہیں، کون سی چیز آپ کر رہے ہیں، اس کو شریعت آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ڈھول تاشے، نگاڑا، سارنگی اور اسی طرح سے قوالیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام چیزیں ہیں، اللہ کے واسطے بچیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحیح ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔